السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زید بن عمرو بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی عمامے باندھے اور قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے ہوئے بڑے طمطراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دہلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حیران کن مناظر دیکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، اے خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی، جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی، جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چاچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب غصے سے بھپھر اٹھے۔ آؤ ویکھا نہ تاؤ ویکھا، ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور پھر کہا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سرپھروں کو غصہ دلا کر ان کے خلاف کر دیا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے حرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی۔ خطاب نے چند نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکیں، لیکن یہ چوری چھپے کبھی کبھار مکہ معظمہ میں آ جاتے۔ ایک روز قریش سے آنکھ بچا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی، اور یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کی اتھاہ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، باخدا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیم علیہ السلام سے منحرف ہو گئی ہے، کم از کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ ان میں سے 4 شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی۔ عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن جناب زید بن عمرو بن نفیل کی عجیب داستان ہے۔ ہم یہ دلچسپ داستان کہانی آپ کو انہی ہی کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہودیت و نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دونوں مذاہب سے مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا، بالآخر اسی جستجو میں ملک شام پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔
میں نے کہا میں اسی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصل صورت میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے تھے کہ ان کو راستے میں چند بدوؤں نے قتل کر دیا۔ اس طرح انہیں یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال سکیں۔ جب آپ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے دیدار نبی علیہ السلام جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہ تھی، اس لیے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع ہی سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا، اور یہ ایک ایسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے، بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جد و جہد سے قریش کی بھاری بھرکم شخصیت کو ان سے چھین لیا۔ یعنی یہ دونوں حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور کسریٰ کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر مارکے میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھلائے۔ ہم یہ حیرت انگیز واقعہ انہی کی زبانی قارئین اور سامعین کو سناتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ ہماری طرف بڑے جاہو جلال اور تم تراک سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی پہاڑ ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری صلیب اٹھائے بآواز بلند ورد کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا
تو ان کی کثرت اور جاہ و جلال سے خوف زدہ ہو گئے۔ اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے ارشاد ربانی سنا رہے تھے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کے بندو صبر کرو، بلا شبہ صبر ہی کفر سے نجات، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور آروننگ کو زائل کرنے کا باعث ہے۔ سنو، آپ نے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو، خاموشی اختیار کر لو، دلوں کو یاد الہی سے سرشار کرو، یہاں تک کہ میں تمہیں یکدم حملے کا حکم دے دوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجاہدین کی صفوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں نے عزم کیا ہے کہ میں ابھی اپنا فرض انجام دے دوں اور راہ حق میں شہید ہو جاؤں، کیا آپ کوئی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس شخص کی بات سنی اور اسے دیکھا کہ وہ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور دشمنان خدا سے نبردآزما ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے شت لگائی، اپنا گھٹنا باندھا، نیزہ سنبھالا اور دشمن کے اس شاہ سوار کو نشانہ بنایا جس نے سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ پھر میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے دشمن کا خوف بہر نکال دیا۔ سب مجاہدین خم ٹھونک کر دشمن کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک ان سے برسر پیکار رہے جب تک فتح اور نصرت نے مسلمانوں کے قدم نہ چوم لیے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حادثہ پیش آیا جو بہت مدت تک باشندگان یثرب کا موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اروی بنت اویس نے یہ الزام عہد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتی۔ بالآخر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے، یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بھلا اس گناہونے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں جبکہ میں نے خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ناجائز طور سے اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض کی، الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا،
الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اور اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اس کنویں میں گرا، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا، ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان بحث نزاع تھی۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں۔ اس کے 1 ماہ بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا، تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح اروی نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وہ عظیم شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تو دوستو یہ تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ تو دوستو اس قصے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ جتنے بھی نیک ہو جائیں، جیسے مرضی ہو جائیں، جو لوگ ہیں وہ آپ پر الزام تراشی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا کریں۔ اور دوستو دوسری بات ہمیں اس قصے سے یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ جو مظلوم ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچیں۔ ظلم ہر طرح کا ہو سکتا ہے، کسی کی بے عزتی کرنا اور کسی کا مال ہڑپ کرنا، یعنی ظلم کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کا حق چھین لو وہ ظلم ہے، نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے، کسی کے زیادتی کر رہے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے، اگر کسی کی بے جا بےزتی کر رہے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ہمارے اس چینل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روز مرہ واقعات اور ان کی زندگیاں اور تابعین اور اولیاء کرام کی زندگیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں تو آپ پلیز کومنٹ لازمی کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم